السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4۔ اور جب بھی کوئی چیز سیکھی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں وہ سیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 اس کے جو رولز ہیں وہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ ویسے عام طور پر اس کے اندر 4 اصول ہوتے ہیں، 4 جو ہے نا رولز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ استاد ہیں، آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو اس کا جو ایک رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو آپ نے مجہول کا جو یہ رول ہے یہ آپ نے بچے کو نہیں پڑھانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کم عمر بچے ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو جب آپ قاعدہ ختم کروا لیں، بچے جب آگے جا کر تجوید وغیرہ پڑھتے ہیں، قرات پڑھتے ہیں، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں دوبارہ آ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچہ اگر 10 سال کا ہے تو اس کو 4 رولز مکمل پڑھانا ہے، اور 3 رولز پڑھانا ہے، اور اگر 10 سال سے بچے کی عمر زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس کو یہ چاروں رولز پڑھانے ہیں جس طرح سے مکمل لیسن نمبر 4 کے اندر دیے گئے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے جو 3 رولز ہیں ان کو فالو کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ اوپن کر کے وہاں پریکٹیکلی پڑھیں گے کہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اسپیل بھی اور ساؤنڈ بھی، یعنی ہجے بھی اور رواں بھی۔ تو اس کا جو ٹائٹل ہے، سب سے پہلے اس کی جو نا تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیسن نمبر 4، پڑھی حرکات۔ ویسے تو یہاں پر نورانی قاعدے کے اندر حرکات لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن حرکات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اور ان 2 قسموں میں سے جو قسم یہاں پر استعمال ہوئی ہے اس کو ہم اس کا انتخاب کریں گے اور اس کو بھی پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 4، پڑھی حرکات۔ اور پڑھی حرکات کی جو میننگس ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ زبر، زیر اور پیش، یعنی زبر، زیر اور پیش کو پڑھی حرکات کہا جاتا ہے۔ اب زبر، زیر اور پیش، اس کو ریڈ کرنے کے، پڑھنے کے جو رولز ہیں وہ 4 ہیں، اور فی الحال یہاں پر ہم 3 ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں۔ اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ دیکھیں یہ جو رولز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف زبر، زیر اور پیش کے ہیں، اور جو دوسرے سائن ہوتے ہیں، کھڑا زبر ہوتا ہے، کھڑی زیر ہوتی ہے، الٹا پیش ہوتا ہے، یا پھر ڈبل زبر ہوتا ہے، ڈبل زیر، ڈبل پیش، تو یہ رولز وہاں پر آپ نے فالو نہیں کر رہے ہیں، ان سائن میں وہاں آپ ان کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ نارمل زبر، زیر اور پیش کے اندر آپ نے ان 3 رولز کو فالو کرنا ہے، چاہے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو رول ہے پہلا وہ یہ ہے کہ لانگ نہیں کرنا، اور نمبر 1 لانگ نہیں کرنا، اور نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا، یعنی لیٹرز کو آپ نے جھٹکا نہیں دینا، اور نمبر 1 جو ہے لانگ نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا، کھینچ کے نہیں پڑھنا جسے ہم کہتے ہیں کہ مد نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 3، جس الف کے ٹاپ پر یا باٹم پر، یعنی جس الف کے اوپر یا نیچے جب بھی کوئی سائن آتا ہے، زبر کے الف کے اوپر یا نیچے جب بھی کوئی سائن آتا ہے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تشدید ہو، جزم ہو، یا پھر 2 زبر ہو، کھڑا زبر ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایوری تھنگ، جب بھی الف کے اوپر یا نیچے، ٹاپ پر یا باٹم پر کوئی بھی سائن آئے گا، کوئی بھی چیز آئے گی، تو اس کو آپ نے الف ریڈ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ اور پورے قرآن پاک کے اندر یہ رول آپ نے فالو کرنا ہے کہ جس الف کے ٹاپ پر یا باٹم پر، اوپر یا نیچے کوئی بھی سائن ہو تو اس کو آپ نے حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ پڑھنا ہے۔ اور کیونکہ الف جو ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، بالکل اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، 1 جس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر یا نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو لہٰذا جب بھی الف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی سائن آئے تو آپ نے یہ سمجھ جانا ہے کہ یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے۔ اور اب ہم نورانی قاعدے کی طرف چلتے ہیں اور اس کو اوپن کر کے مکمل میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ زبر کیسے ہوتا ہے، زیر کیسے ہوتی ہے، پیش کیسے ہوتا ہے، اور ان کو پڑھا کس طرح سے جاتا ہے۔ اگر آپ یہ رولز فالو کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے، اور اگر فالو نہیں کریں گے، جو غلط پڑھیں گے، تو وہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، مکمل تفصیل ساری انشاءاللہ میں آپ کو قاعدہ کھول کر دکھاتا ہوں۔
تو جی دوستو، اب ہم آگے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4. یہ ہے جی لیسن نمبر 4. اس کے جو ٹائٹل ہے وہ یہ حرکات، اردو کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور حرکات کی جو میننگس ہوتی ہیں، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے. اور جب بھی آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ نے یہ جو سائن ہوتے ہیں یہ بچوں کو بتانے ہیں کہ جو الف کے اوپر ہے یہ زبر کہلاتا ہے، یہ جو نیچے ہے یہ زیر کہلاتی ہے. اور الف کے اوپر یہ جو پیش کی طرح سائن ہے، یہ واو کی طرح یہ جو سائن ہے اس کو پیش کہتے ہیں. اور اب آ جاتے ہیں یہ جو 3 رولس ہم نے پڑھے ہیں، ان کو آپ نے پریکٹیکلی پڑھنا کس طرح سے. مثال کے طور پر یہ لیٹر ہے با زبر با، اور اگر آپ اس کو لانگ کرتے ہیں با زبر با تو یہ بھی غلط ہے. اگر آپ اس کو جھٹکا دیتے ہیں با زبر با تو یہ بھی غلط ہے. یہ 2 رول ہو گئے. اور تیسرا جو اصول ہے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دیکھیں ابھی الف ہے، ٹھیک ہے، نارمل، اور اگر الف کے اوپر زبر آ گیا تو یہ حمزہ بن جاتا ہے. جس طرح سے یہ لیسن نمبر 4 ہے اور یہ لکھا ہوا ہے حمزہ زبر آ. آلریڈی الف تھا، الف کے اوپر زبر آ گیا تو یہ خود بخود آٹومیٹکلی حمزہ بن گیا. تو اس طرح سے آپ اس لیسن کو مکمل پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں.